وہ ڈبل اس طرح سے کہ بھی بیٹھے ہوئے اچانک ذہن میں خیال آیا تھا جب شجاع بھائی پڑھ رہے تھے اور میں نے دیکھا مومنین کی آنکھیں اشک بار تھیں. جب کلام بی بی سیدہ پڑھا جا رہا تھا تو مومنین کی آنکھیں اشک بار تھی. تو مولا فرماتے ہیں جب ہمارے فضائل میں آپ کی آنکھوں کا وضو ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ہم تم میں موجود ہیں. مولا موجود ہیں. اور دوسرا مولا قیامت کی بہت بہت ڈھیر و مبارکباد. آپ کو اجازت ہے جناب تمام صاحبان کی نوکری کا آغاز کیا جائے. کم وقت کے اندر جشن منانا چاہوں گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ساتھ مجھے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین و مولانا ابی القاسم محمد. الصلاۃ والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المجتبین المنتخبین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دعا ہے مالک کریم اللہ آپ تمام صاحبان کا اس جشن میں چل کر آنا مالک کریم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بانیان کے رزق عزت بخت مال جان میں مزید اضافہ فرمائے. بالخصوص زاہد بھائی جتنا اہتمام کرتے ہیں، ہر جشن ہر مجلس ہر پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بالخصوص عقیدہ ولایت علی ابن ابی طالب میں بے حساب بلندی برکات نازل فرمائے. بہت بڑی دعا مانگنے جا رہا ہوں، سب آمین کہنا. مالک کریم اللہ ہمارے حقیقی وارث یا قائم آل محمد کا ظہور اپنے امر سے ہو اور وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ آ کے علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دے کہ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے جس طرح علی آدم سے پہلے واجب تھا مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب. سلامت رہے سلامت رہے آکے زمانے کو پتہ لگے. سلامت رہیں آپ جی. بی بی کے شان کے فضائل کے چند جملے آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. میں نے پہلے بہت بولا کہ بہت کم پڑھنا ہے اور بہت کم پڑھنے کے اندر رہتے ہوئے جشن کو منانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے ساتھ آپ کا ضروری ہے. پہلا جملہ نظر کرنے لگا ہوں، طالب دعا پہلا جملہ نظر کرنے لگا ہوں اور ہر چہرے کو سلام کرنے لگا ہوں. کائنات کی ہر طاقت نے مانگا ہے کچھ نہ کچھ بطول سے. عزادار بیٹھے ہو یار، ماتمیان بیٹھے ہو میرے سامنے، حلقے میں کھڑے ہونے والے بیٹھے ہو، زنجیر زن بیٹھے ہو. اگر اس مقام پر خود کو آپ اپنا چہرہ نظر آئے تو پھر بولنا، وگرنہ رہنے دینا. کوئی داد کا کوئی دعا کا کوئی مطالبہ نہیں. کائنات کی ہر شے نے مانگا ہے کچھ نہ کچھ بطول سے. 18 سال 2 مہینے کچھ دن بطول نے ظاہراً اس دنیا میں رہنا پسند کیا ہے. 18 سالان میں بطول نے کچھ نہیں مانگا، فقط یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا. اونچا اونچا حیدری. سلامت رہو یار، یہ حق ہے جشن منانے کا. سلامت رہے، یہ حق ہے جشن منانے کا. میں سوچ رہا تھا میں کہ یار بندے تھکے بیٹھے ہیں، اللہ خیر کرے، مولا کرم کرنا. مولا نے کرم کر دیا. آپ سلامت رہیں. زاہد بھائی یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا. اور لطف کی بات کیا ہے، جملہ اس سے بڑا نظر کرنے لگا ہوں. لطف کی بات یہ ہے کہ علمدار کا ہاتھ بھی اونچا، عزادار کا ہاتھ بھی. ہاتھوں کو اٹھاؤ، خیرات مانگو مل کے. حیدری علی علی. علمدار کا ہاتھ بھی اونچا، عزادار کا ہاتھ بھی اونچا.
اگر تھکے نہیں، اگر داد اس سے نیچے نہ آئے تو اس سے بڑا جملہ نظر کروں؟ وجہ کیا ہے ان دونوں کا ہاتھ اتنی بلندی پہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علمدار کے ہاتھ پہ اور عزادار کے ہاتھ پہ بطول کا ہاتھ ہے۔ سلامت رہو یار، سلامت رہو یار۔ خرید لیا، خرید لیا، کیا کہنے؟ پڑھوں ہاتھ کے اوپر پھر 4 مصرے۔ وہ ہاتھ بے مثال ہے، یکتا ہے بے کمال۔ وہ ہاتھ، اب دوسری سطر کے اندر عزادار کا ذکر آنے لگا ہے، اور پھر میں وہی بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ خود کو اس نہج پر محسوس کرو تو پھر بولنا۔ یہ ہاتھ بے مثال ہے، یکتا ہے بے کمال۔ یہ ہاتھ بے مثال ہے، یکتا ہے بے کمال۔ اس کے موالیوں کا ستارہ بھی نیک ہے، اور اس کو حجاب میں بھی ہے غازی کا آسرا۔ عباس تیرا ہاتھوں قائم کی تیغ ہے۔ سلامت رہے، خیرات مانگو مل کے اچھا حیدری۔ سلامت رہے، عباس تیرا ہاتھ تو قائم کی تیغ ہے۔ کچھ ہے بندے جو ابھی تک اس طرح کر کے بیٹھے ہوئے، سمجھ سے باہر ہے۔ کیوں ایسے ہے؟ اے سی کٹا دئیے۔ کیوں ایسے ہو جو ایسے کر کے بیٹھے ہو؟ مل کے، مل کے نا یار، بہت اچھا ماحول بن گیا، دل راضی ہو گیا، شکر الحمدللہ، شکریہ مولا، اور آپ کا شکریہ، بہت اچھا ماحول بن گیا۔ لیکن جو اس طرح بیٹھے ہو نا یار، اس طرح نہیں۔ علی والوں کا ہاتھ اس طرح اچھا لگتا ہی نہیں، جتنا بلند ہو اتنا خوبصورت لگتا ہے، کیونکہ یہ واحد قوم ہے جس کے قبر میں بھی ہاتھ نہیں باندھے جاتے۔ یہ واحد قوم ہے۔ سلامت رہو، لو پھر 4 مصرے وصول کرو۔ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں۔ یار کیا فائدہ ہے ایسے ہاتھوں کا جو چونکوں بازاروں میں بلند ہو کر باتیں ہو اور ذکر مولا میں بلند بھی نہ ہو سکے؟ کیا فائدہ ہے اس ہاتھوں کا؟ میں کہہ رہا ہوں عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں۔ دیکھوں گا بزادار کہاں کہاں بیٹھا ہے۔ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بندے کفن کھول دیے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہے، سلامت رہے۔ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ سلامت رہے۔ اگلے جملے 4 آپ کو بلال کاظمی کا نام لیا، پھر 4 ذہن میں آگے، پھر اگلی نہج پہ چل کے آپ کو 4 مصرے سناتے ہیں، پھر اور دعا کا طلبگار ہوں گا آپ سے۔ مل کے نعرہ حیدری، پڑھوں 4 مصرے۔ حضرت عباس، جس کا میں تمہید نہیں کرنا چاہ رہا اور نہ کر رہا ہوں، اسی لیے جلدی سے شعر پہ شعر آپ کے حسین سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ جس کا طلسم چل گیا ہر ایک طلسم پر، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، لیکن جسے نہیں معلوم ہاتھ باندھ کے، طلسم مانی جادو۔ جس کا طلسم چل گیا زاہد بھائی ہر ایک طلسم پر، جس کا طلسم چل گیا ہر ایک طلسم پر، اب تک وفا کو ناز ہے اس ایک اسم پر، اور آتا ہے جب جلال علمدار کا خیال، ارے چھالے سے پڑنے لگتے ہیں دریا کے جسم پر۔ حیدر حیدر علی علی سلامت رہیں، سلامت رہیں،
یہ ہے جشن منانے کا حق. ملیشیا کی سرزمین پر جشن منانے کا حق ہی یہی بنتا ہے. آج کس کی آمد ہے آل محمد کے گھر میں؟ دو ہستیوں کی آمد ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا اپنا آپ منواتا ہے. آل محمد کے گھر میں جو بھی آیا اس نے اپنے وجود میں سے خدا کی کسی نہ کسی صفت کو ظاہر کیا. بتانا چاہوں گا بہت جلدی سے، 2 سے 4 منٹ اور زحمت تمام. آل محمد کے گھر میں جو بھی آیا اس نے اپنے وجود میں سے خدا کی کسی نہ کسی صفت کو ظاہر کیا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے خدا اپنا آپ منواتا ہے. کیسے؟ اس نے اپنی عظمت دکھانی تھی، اس نے علی کو بھیج دیا. ساتھ نہ چھوڑنا یار، ساتھ نہ چھوڑنا. بہت اچھا ماحول بن گیا. 2 سے 4 منٹ اور زحمت تمام کرنے لگا ہوں. کیسے؟ اس نے اپنی عظمت دکھانی تھی، اس نے علی کو بھیج دیا. اس نے اپنا حسن دکھانا تھا، اس نے حسن کو بھیج دیا. اس نے زمانے کو دکھانا تھا کہ میں کریم کتنا ہوں، اس نے حسین کو بھیج دیا. اس نے زمانے کو دکھانا تھا کہ میں کریم کتنا ہوں، اس نے حسین کو بھیج دیا. اس نے زمانے کو سجدے کا انداز دکھانا تھا، اس نے سجاد کو بھیج دیا. اس نے اپنا علم دکھانا تھا، اس نے باقر کو بھیج دیا. اس نے اپنی صداقت دکھانی تھی، اس نے جعفر صادق کو بھیج دیا. اس نے اپنی عطا دکھانی تھی، اس نے کاظم کو بھیج دیا. اس نے اپنی رضا دکھانی تھی، اس نے رضا کو بھیج دیا. اس نے زمانے کو اپنی تقاوت کے آگے جھکانا تھا، اس نے تقی کو بھیج دیا. اس نے نکاوت کو اپنے آگے سجدہ کروانا تھا، اس نے نکی کو بھیج دیا. میں آگے اپنی منزل کے قریب، استقبال اچھا کر لینا. جو غازی کے نوکر بیٹھے ہوئے ہو، اس نے اپنی ہیبت دکھانی تھی، اس نے عسکری کو بھیج دیا. اس نے اپنی غیبت دکھانی تھی، اس نے بہروے کو بھیج دیا. مجھے قسم ہے اس مالک کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس نے زمانے کو دکھانا تھا میں بغیر ہاتھوں کے دیتا کیسے ہوں. اس نے عباس علمدار علی سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو. صلی اللہ. اس نے زمانے کو دکھانا تھا میں بغیر ہاتھوں کے دیتا کیسے ہوں. اس نے زہرا کے لال کو بھیج دیا، کیونکہ حسن و حسین قرآن کی روح سے تو رسول کے بیٹے ہیں. قرآن کی روح سے دیکھو. آپ آؤ سورہ آل عمران کی طرف، مباہلے والی آیت کی طرف آؤ. ادھر چلے گئے. زہرا کا بیٹا ہے عباس، علی کا لال ہے عباس. اسی لیے تو میرے مولا نے فرمایا تھا جنگ صفین میں کہ میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا. حسن نے کہا بابا میں لڑوں گا. فرمایا ٹھیک ہے. میں نے کہا میرا کون سا بیٹا. حسین نے کہا بابا میں. فرمایا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا. مولا عباس ہو گئے قرآن و حدیث کی روح سے مولا علی کی بیٹے. اچھا اب 4 مصرے پھر پڑھنے لگوں بڑے علی کے شان کی، اور بتانے لگوں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کو بہت ستاتی ہے. اور اس روحانیت بھرے ماحول میں، بہت روحانیت والا ماحول ہے، ایک دعا مانگنے لگا ہوں. ہر بندہ آمین ضرور کہے. مالک کریم اللہ اس روحانیت بھرے ماحول میں ہمارے بہت پیارے بھائی سمر بھائی کی والدہ اس وقت بہت علیل ہیں، بیمار کربلا کے صدقہ انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. مل کے بآواز بلند درود کی تلاوت کیجیے. ذہنوں میں رکھنا ہے. اس نے کہا میں نے زمانے کو دکھانا تھا. اچھا خطیب، اچھا ذاکر وہ ہوتا ہے جو اپنے موضوع سے نہ ہٹے. ذہنوں میں رکھنا ہے. میں پڑھ رہا ہوں مولا عباس، مولا عباس کا ہاتھ پڑھ رہا ہوں. اس نے زمانے کو دکھانا تھا میں بغیر ہاتھوں کے دیتا کیسے ہوں. اس نے عباسی علمدار کو بھیج دیا. لو پھر 4 مصرے سنو. میں کہہ رہا ہوں 14 صدیوں سے دنیا والوں کو ان شہیدوں کا غم ستاتا ہے.
14 صدیوں سے دنیا والوں کو ان شہیدوں کا غم ستاتا ہے، مدح مشکل کشا کی نسبت سے آج بھی کاغذ قلم ستاتا ہے۔ جسے پتہ ہے یار کاغذ قلم کہاں جوڑ کے بات کر رہا ہوں، جسے معلوم ہے کاغذ قلم کہاں جڑ کے یہ مصرع بولا گیا ہے، 14 صدیوں کو دنیا والوں کو ان شہیدوں کا غم ستاتا ہے، مدح مشکل کشا کی نسبت سے اب بھی کاغذ قلم ستاتا ہے۔ اور 2 علی ہیں خدا کے دنیا میں، مولوی کیا کرے کہاں جائے، ایک علی کا حرم ستاتا ہے، ایک علی کا علم ستاتا ہے۔ لو برچے مصرے اور علی علی کی صدا بلند کرنی ہے اور منبر چھوڑنے لگو، اس کے بعد پھر لنگر تو پھر اچھا پھر نہیں جناب بلبلے ملیشیا جناب محترم قبلہ ذاکر اہل بیت جناب سلامت رہو، کیا بات ہے کیا بات ہے، مل کے نعرہ یا علی یا علی۔ نہیں ایسے ہی ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں یہ زباں کاٹ دو جسم و جا کاٹ دو، علی علی کی صدا بلند کرو گے تو اگلے پڑھوں گا 6 مصرے نے تو یہیں میں جشن ہو گیا میرے حصے کا، میں راضی کھڑا ہوں، جشن ہو گیا، میں یہاں بھی نعرہ لگوا کے اتر جاؤں تو میں راضی ہوں۔ علی علی کی صدا بلند کرنی ہے، یہ زباں کاٹ دو جسم و جا کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، یہ زباں کاٹ دو وہ آخری بندے تک، یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے، 1-2 دن نہیں روز محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا، مل کے علی لا